بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاروں طرف سناٹا چھا چکا تھا، رات کا پچھلا پہر تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ رات لوگوں کے سکون کے لیے ہوتی ہے، پر میرے اندر سکون کب سے ختم ہو چکا تھا، جب سے میں اس شہر میں آیا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ دن بھر سڑکوں کی خاک چھانتا، مگر کہیں نوکری نہ ملتی۔ رات کو میں کسی بھی مزار پر جا کر بھکاری کی طرح بیٹھ جایا کرتا تھا۔ جب لوگ کھانا تقسیم کرتے تو مجھے بھی دے دیتے تھے۔ اس طرح بس ایک وقت کا کھانا کھا لیا کرتا تھا۔ زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ آج رات بھی بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ مزار کے سارے بھکاری سو چکے تھے، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اتنے میں نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، ایسے لگتا تھا کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے، مگر اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور اس آواز کی طرف جانے لگا۔ آواز مزار کی پچھلی طرف سے آ رہی تھی۔ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت زمین پر گری پڑی تھی اور اپنا پاؤں پکڑ کر رو رہی تھی۔ جلدی سے اس کی طرف بھاگا اور کہا، خالہ کیا کر رہی ہو؟ میری آواز سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور بمشکل بولی، مجھے یہاں سے نکالو، کچھ ہی دور میری کار کھڑی ہے، مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ دیکھنے میں تو وہ کافی امیر خاتون لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھایا اور کار کی طرف لے جانے لگا، جو قریب کھڑی تھی۔ میں نے اندر اس کو لٹایا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، کیا آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے؟ اس نے درد کی شدت سے تڑپتے ہوئے کہا۔ میں نے جھٹ سے کہا، مجھے آتی ہے۔ میں نے اس سے چابی لے لی اور کار سٹارٹ کر دی اور قریبی ہسپتال کی طرف جانے لگا۔ خالہ آپ کو کیا ہوا تھا؟ آپ اس وقت کیا کر رہی تھی؟ میں نے جلدی میں اس سے سوال پوچھا۔ مجھے سانپ نے ڈسا ہے شاید، وہ بول بھی نہیں پا۔ جتنی جلدی ہو سکتا تھا کار ہسپتال کی طرف موڑ دی۔ کچھ ہی دیر میں ہم ہاسپٹل میں تھے۔ خالہ کو ڈاکٹر نے جلدی ایڈمٹ کر لیا تھا۔ واقعی ان کو سانپ نے ڈسا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اندر جا کر ان کی طبیعت پوچھنے لگا۔ وہ بہت کمزور پڑ چکی تھی، چہرے کا رنگ بھی سیاہ پڑنے لگا تھا۔ بیٹا تمہارا بہت شکریہ، لیکن ابھی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر اجازت دے دے گا تو مجھے بھی میرے گھر تک پہنچا دینا۔ وہ نقاہت سے کہتی جا رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ فکر نہ کریں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ تقریباً صبح 7 بجے ڈاکٹر نے اجازت دے دی تھی۔ خالہ نے اپنے پرس میں سے کافی سارے روپے نکال کر پیمنٹ کی اور میرا سہارا لے کر چلتی کار تک آئی۔ کچھ دیر میں ہم ان کے بنگلے پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ملازم سے کہا کہ میرے لیے ناشتہ لے آئے۔ میں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ بیٹا تم کہاں رہتے ہو؟ ان کے سوال پر میں نے ان کو بتایا کہ میں مزار میں ہی سونے آتا ہوں، کام کی تلاش میں ہوں، مگر کوئی کام نہیں مل رہا۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم میرے گھر پر ہی رہو، میں تمہارے لیے کام کا بندوبست کرتی ہوں۔ میں حیرت میں تھا کہ وہ کیسے مجھ پر اتنی جلدی بھروسہ کر رہی تھی، لیکن میں خوش بھی بہت تھا۔ انہوں نے اپنے ملازم سے کہا کہ وہ کوارٹر میرے لیے سیٹ کر دے۔ بیٹا تم اب آرام کرو، رات سے تم بھی نہیں سوئے، میں بھی اب آرام کروں گی، شام کو بات ہوگی۔ وہ اندر کی طرف جانے لگی اور میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اچھی خاصی عمر لگ رہی تھی، مگر وہ باہمت خاتون تھی جو سانپ کے زہر کو بھی شکست دے چکی تھی۔ میں خوش اپنے کوارٹر کی طرف جانے لگا۔ اچھا خاصا صاف ستھرا کمرہ تھا، یہاں باتھ روم بھی تھا اور کچن بھی۔ کمرے میں ایک سنگل بیڈ تھا، جسے دیکھ کر ہی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ بستر پر گرتی ہی میں گہری نیند میں ڈوب چکا تھا۔ ملازم نے جواب دیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا۔ ملازم کھڑا تھا۔ سنو بھائی، کیا وقت ہوا ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ بتانے لگا کہ شام کے 5 بج چکے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ میں کافی دیر سوتا رہا۔ بیگم صاحبہ باہر لان میں بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد چائے اور لوازمات آ گئے۔ میں نے سوچا کہ ہمارے لنچ کا وقت ختم ہو گیا، اب کچھ ہلکا پھلکا کھا لیتے ہیں۔ چائے کے ساتھ وہ مسکراتے ہوئے یہ کہنے لگی، میں تو کم ہی کھاؤں گی، لیکن آپ پیٹ بھر کر کھا لو۔ میں نے سچ میں پیٹ بھر کر کھایا۔ کتنے دنوں کے بعد اچھا کھانا نصیب ہوا تھا۔ بیٹا میں نے آپ کو اپنی ہی فیکٹری میں اسٹور کیپر کی جاب دے دی ہے، کل سے تم جوائن کر لینا۔ یہ کمرہ جس میں آج تم سوئے تھے یہی تمہاری رہائش گاہ بھی ہے۔ میں خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگا۔ ایسے مت دیکھو، کل تم نے میری جان بچائی تھی، اگر تم نہ ہوتے تو میں زندگی کی جنگ ہار چکی تھی۔ اور تم نے پوچھا کہ میں وہاں کیا کر رہی تھی۔
اس مزار کے پچھلے احاطے میں میرے مرحوم شوہر کی قبر ہے، اور کبھی کبھار جب دل بہت غمگین ہوتا ہے تو میں ان کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ پچھلے سال ہی ان کا انتقال ہوا ہے، اب تک میں یہ صدمہ جھیل نہیں پا۔ کل رات مجھے ایسا لگا جیسے صفدر مجھے پکار رہے ہیں۔ میں اسی وقت چلی آئی، وہاں ایک سانپ چھپا بیٹھا تھا جس نے یہ کہتے کہتے وہ خاموش ہو گئیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ مجھے آپ کے شوہر کا سن کر افسوس ہوا، لیکن حیرت بھی ہو رہی ہے کہ آپ ایک نبی پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہیں۔ تب وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کل رات میں نے سونے کی بھاری چین پہنی ہوئی تھی، میرے بیگ میں بھی ہزاروں روپے تھے، میرا قیمتی موبائل اور کار، کتنی ساری چیزیں تھیں جن کو تم چرا سکتے تھے۔ میں تو ویسے بھی موت کے منہ میں تھی، مگر تم نے بیٹا میری کسی ایک چیز کی طرف نہیں دیکھا، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ تم ایک سمجھدار اور ایماندار انسان ہو۔ ان کی بات سن کر مجھے سکون ملا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں انتھک محنت کروں گا۔ میں دن بھر فیکٹری کے سٹور میں بیٹھا رہتا، جو سامان نکالا جاتا اس کی لسٹ بناتا اور رسید بناتا، ہر چیز کا خیال رکھتا۔ بنا رسید کوئی بھی چیز نہ باہر جاتی نہ اندر آتی۔ میں زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے والد کو کبھی پیار سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے تھے۔ ان کے خوف کی وجہ سے ہمیشہ کم مار کھاتے تھے، ہمیشہ مار پڑتی تھی۔ جب تک والدہ زندہ تھی ان کے پیچھے چھپ کر خود کو بچا لیتا تھا، مگر جیسے ہی والدہ دنیا سے چلی گئی تب سے جیسے بے سہارا ہو گیا تھا۔ والد کا اکلوٹا بیٹا تھا، مگر انہوں نے کبھی گلے نہ لگایا۔ نہ جانے وہ اتنے پتھر دل کیوں تھے۔ میں 7ویں میں تھا جب والدہ فوت ہوئی۔ اس کے بعد مجھے مار پڑا کرتی تھی، مگر میں سخت محنت کر کے پاس ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب میٹرک کے پیپر دے رہا تھا تو والد محترم شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں محلے کے لڑکوں کے ساتھ سارا دن کرکٹ کھیلتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا۔ جیسے ہی مجھے علم ہوا میرے اوسان خطا ہو گئے، اگر والد محترم کو پتہ چلا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے میں نے گھر کو چھوڑ دیا، تو اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں آ گیا۔ اب مجھے یہ خیال ستانے لگا کہ میں کہاں رہوں گا، نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے پیسے ہیں، کچھ ہنر آتا نہیں ہے، مزدوری میں نے کی نہیں ہے۔ مزدور لوگ رات کو مزار پر ہی سوتے، وہیں پر کھانا کھاتے، میں نے بھی ان کے دیکھا دیکھی وہیں رہنے لگا۔ اس رات میری قسمت اچھی تھی کہ میں جاگ رہا تھا۔ نمرا میڈم کی مدد کی نوکری اور مناسب گھر رہنے کے لیے مل گیا تھا۔ میں بہت خوش تھا، میڈم بھی مجھ سے بہت خوش تھی۔ مجھے میڈم کے پاس رہتے ہوئے 2 سال گزر چکے تھے۔ ایک دن میڈم نے بتایا کہ ان کی ایک بیٹی ہے جو کراچی میں رہتی ہے اور ان سے ملنے کراچی جایا کرتی تھی، ان کے پاس کافی دن رہا کرتی تھی۔ ایک بار انہوں نے مجھے بلایا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی حکم کریں۔ میں نے سر خم کیا، حکم نہیں التجا ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی اداسی ہوں، وہ سب میری دولت پر نظر رکھتے ہیں، ایسے لالچی لوگوں میں اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتی۔ وہ اپنا چشمہ درست کرتی ہوئی بول رہی تھی۔ میں خاموشی سے سونے جا رہا تھا، مگر ان کے اگلے الفاظ سن کر میں کانپ گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اپنا داماد بنانا چاہتی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے میڈم سے بولا، ایک ملازم، میری کیا اوقات؟ میں نے جلدی سے کہا، نہیں بیٹا ایسا مت کہو، میری آخری امید تم ہی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت بہت قریب آ گیا ہے اور میں اس ظالم دنیا میں اپنی بچی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی لجاجت تھی۔ آج وقت آ گیا تھا کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ چکاتا۔ مجبور ہو کر میں نے ہاں کر دی۔ یہ سب سن کر وہ خوش ہوئی اور مجھے کہا کہ شادی کراچی میں ہوگی، کیونکہ آمنہ وہیں رہنا پسند کرتی تھی۔ انہوں نے ساری تیاری کر لی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد نکاح کی تقریب تھی۔ ہمیں کراچی جانا تھا، لیکن میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آمنہ کب سے دلہن بینی میرا انتظار کر رہی تھی، جبکہ میں ایک کشمکش میں مبتلا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ نمرا میڈم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ میری ایمانداری کا انعام مجھے دیا جا رہا تھا، مگر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے آج اور اسی وقت فیصلہ کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سمجھایا۔ چند گھنٹوں پہلے ہی ہمارا نکاح ہوا تھا اور میں بہت خوش تھا کہ آج تک میں نے صرف آمنہ کا نام سنا تھا، مگر آج نکاح کے بعد جب میں نے آمنہ کو دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ مجھ سے بہت بڑی عمر میں تھی۔
اس کا چہرہ میک اپ کے باوجود اپنی عمر کی چغلی کھا رہا تھا۔ میں 25 سال کا تھا جبکہ وہ کم از کم 40 سال کی لگ رہی تھی۔ اس وقت نہ جانے کیسے میں نے خود کو کنٹرول کیا، مگر سب کے جانے کے بعد نکاح نامے میں دیکھا تو شناختی کارڈ پر آمنہ مجھ سے 10 سال بڑی تھی۔ میں نے خود کو کافی سمجھایا۔ میڈم نمرا نے اس وقت مجھے سہارا دیا تھا جب میں سخت پریشان حال تھا۔ میں نے خود کو بڑا سمجھایا کہ اب تمہیں آمنہ کو اپنانا ہوگا، مگر میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا۔ میں کمرے میں آ چکا تھا۔ میں نے آتے ہی بتی بجھا دی تھی تاکہ آمنہ میرے تصورات ظاہر نہ ہو سکیں۔ میں نے آمنہ سے بہانہ کیا کہ سر میں ہلکا سا درد ہے، اس لیے بتی بجھا دی۔ پھر میں نے اسے منہ دکھائی والی انگوٹھی دی۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں بھی کچھ مطمئن ہو چکا تھا، لیکن دوسری صبح جب میری آنکھ کھلی تو آمنہ ابھی نہا دھو کر بال بنا رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میرا دل بیٹھنے لگا کہ وہ بغیر میک اپ کے اور بھی بڑی لگ رہی تھی۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آمنہ تیار ہو رہی تھی اور میں بھی دل میں تیار ہو رہا تھا۔ نہیں میڈم، میرا اتنا بڑا سودا نہیں کر سکتی تھی۔ آمنہ جیسے ہی کمرے سے باہر آ گئی، میں نے جلدی سے خط لکھا جس میں میں نے صاف صاف لکھا تھا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اس لیے میں آمنہ کو طلاق دیتا ہوں۔ میں نے 3 بار طلاق کے لفظ لکھے اور اپنا سامان سمیٹا اور سب ڈائننگ ٹیبل پر میرا انتظار کر رہے تھے، اور میں بھی دوسرے دروازے سے نکل آیا تھا۔ میں جلد از جلد یہاں سے دور جانا چاہتا تھا۔ اچانک ایک کار سے ٹکرا گیا۔ جب ہوش آیا تو ایک اسپتال میں تھا جہاں مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں بمشکل اٹھنے کی کوشش کی تو وہاں ایک نرس نے مجھے کہا کہ کچھ دیر آرام کرو، جب ڈرپ ختم ہو جائے تو پھر چلے جانا، تمہارا بل ادا کر دیا گیا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ فی الحال میں خالی ہاتھ تھا۔ جس کی کار سے ٹکرایا تھا اس نے مجھے یہاں تک لایا تھا اور بل بھی ادا کر دیا تھا۔ اب پھر سے در در کی ٹھوکریں میرا مقدر تھیں۔ آمنہ کو طلاق دینے کے بعد میڈم نمرا میرا منہ دیکھنا بھی پسند نہ کرتی۔ اب مجھے جاب کی ضرورت تھی اور کراچی شہر میں کام کا ملنا آسان نہ تھا۔ میں نے کام ڈھونڈنا شروع کیا۔ چند دن بعد مجھے ایک شادی ہال میں نوکری مل گئی۔ مجھے وہاں کرسیاں وغیرہ سیٹ کرنی تھیں اور بہنوں کی مدد کرنا تھی۔ اس سے مجھے روزانہ کے بھی پیسے آنے لگے اور کھانا بھی مل جاتا۔ اس شہر میں پورا سال شادی کا سیزن ہوتا تھا۔ دن اور رات کو شادی کے فنکشن ہوتے تھے۔ رات کو بھی کسی کی سالگرہ منائی جاتی تھی۔ غرض ایک بھی دن ایسا نہ ہوتا کہ جس دن فارغ ہوتا۔ فجر کے وقت فارغ ہو کر سونے کے لیے آتے تھے اور پھر دوپہر 12 بجے سے کام شروع ہو جاتا تھا۔ مجھے اپنی پچھلی زندگی بھول چکی تھی، لیکن وقت نے پھر مجھے اس راہ گزر پر ڈال دیا جہاں مجھے میری زندگی کے 2 باپ ایک ساتھ دکھائی دیے۔ اس رات ہال میں شادی کا فنکشن تھا۔ میں کام میں مصروف تھا۔ دولہا دلہن دونوں ہال میں پہنچ چکے تھے۔